السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوانوں، اپنے گھر والوں پہ دباؤ ڈالو کہ آپ کی جلدی شادی کرائیں تاکہ آپ لوگ اس فتنے کے زمانے میں گناہوں سے بچ سکو۔ رزق مقرر ہے، مقرر سب کو اللہ دیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں دیری کا بڑھتا ہوا خطرناک رجحان۔ ایک لمحہ فکریہ۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے معاشرے کا جو رجحان تھا، اس کے مطابق جس لڑکی کی شادی 25 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی تو ایسی شادی کو بروقت گردانا جاتا۔ 25 سال کی عمر کا ہنسا عبور کرنے کا یہ مطلب لیا جاتا کہ لڑکی کے رشتے میں دیر ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کا معلوم نہیں، لیکن ہو سکتا ہے دیری کا یہ پیمانہ 3-4 سال پہلے تصور کیا جاتا ہو۔ پھر 8 سال پہلے یہ صورتحال ہوئی کہ 30 سال کی عمر سے پہلے لڑکی کی شادی بروقت قرار دیے جانے لگی، یعنی محض 8 سال میں 5 سال کا فرق آ گیا۔ اب بھی ایسے معاملات ہیں کہ اکثر گھروں میں لڑکیوں کی عمریں 30 سے 40 سال کے دوران ہو چکی ہیں، لیکن رشتہ ندارد۔ یہ رشتے میں دیری کا رجحان ہمارے معاشرے میں ایسی خاموش دراریں ڈال رہا ہے جو معاشرتی ڈھانچے کے زمین بوس ہونے کا پیش خیمہ ہے، لیکن حیف کہ اس کی علمی ادراک معاشرے کے چند لوگوں کو بھی نہیں۔ آئیں اس دیری کی وجوہات کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، لڑکوں کا تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جانا اور لڑکیوں کا اس میدان میں آگے نکل جانا ہے۔ پچھلے کئی سالوں کے بورڈ کے امتحانات کے نتائج اس بات کے شاہد ہیں۔ اس کی وجہ سے تعلیم کے لحاظ سے ہم پلا رشتہ ملنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ شہروں میں کچھ سالوں سے لڑکیوں میں بڑھتے ہوئے PhD کے رجحان نے اس کو اور مشکل بنا دیا ہے۔ دوسری وجہ، اچھی تعلیم حاصل ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو روزگار کے مواقع نسبتاً آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس کے 2 اثرات سامنے آئے ہیں۔ پہلا، والدین کا ان لڑکیوں پر مالی انحصار کرنا شروع ہو جانا۔ دوسرا، نوکریوں کے لحاظ سے ہم پلا رشتہ نہ ملنا۔ تیسری وجہ، کچھ والدین کا اس معاملے میں بالکل ہلچل نہ کرنا۔ لڑکیوں کی عمریں 28 سال ہو جاتی ہیں، لیکن انہیں کم عمر ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ 18-20 سال کی عمر میں مائیں رشتوں کی تلاش میں سرگرداں ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ رجحان الحمدللہ دینی گھرانوں میں اب بھی بدستور موجود ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ چوتھی وجہ، جس لڑکی کی عمر 30 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، اس کے لیے عمر کے لحاظ سے رشتے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لڑکے والے کم عمر لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ، اول تو کوئی لڑکی لڑکے کی ماں بہن کو بھاتی نہیں، فقط کھانے پینے سے لطف اندوز ہونا ہی شاید مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی پسند آ بھی جائے تو پھر فرمائش اور رسم و رواج کے نام پر لڑکی والوں کا مکمل استحصال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ایسے دوست ہیں جن کے گھر والوں نے 82 جگہ ان کا رشتہ دیکھا، پھر ایک جگہ ہاں کی، 4 عرصے بعد وہاں سے بھی رشتہ توڑنے لگے تو اس دوست نے انکار کر دیا کہ میں مزید تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ چھٹی وجہ، شہروں میں ایک عجیب وجہ سامنے آئی ہے۔ لڑکی کے والدین لڑکے میں وہ تمام کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو 50 سال کی عمر میں حاصل ہوتی ہیں۔ مکان اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، تنخواہ کم از کم اتنی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ساتویں وجہ، خاندانوں کے اندر ایک عجیب و غریب وجہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کا رشتہ خاندان میں بخوشی کرنے پر راضی ہے، لیکن جب اپنے بیٹے کا معاملہ آتا ہے تو خاندان کی سب لڑکیوں پر ناک بھوں چڑھا لیا جاتا ہے اور بڑے تمطراق اور فخر سے خاندان سے باہر کی لڑکی لائی جاتی ہے۔ وجوہات جو بھی ہو، لیکن یاد رہے اس سے ہمارے معاشرتی نظام درہم برہم ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان نسل بروقت شادی نہ ہونے کی وجہ سے میڈیا کی پھیلائی ہوئی بے حیائی کا بآسانی شکار ہو رہے ہیں، اور جو مضبوط ہیں وہ اپنے ساتھ ایک خاموش نفسیاتی جنگ کا شکار ہیں۔ مغرب تو اس طرز سے اپنے آپ کو برباد کر چکا اور ان کی آبادی اب ریورس گیئر میں چل رہی ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے خود اس گڑھے میں گر رہے ہیں، اور وہ بھی ہنستے مسکراتے، اور ہم سب اس اجتماعی خرابی اور زوال کے ذمہ دار ہیں۔ صد افسوس، کشتی ڈوب رہی ہے اور کشتی کے ملاح اور مسافر بے نیاز۔ اگر ہم نے بچوں کی بلوغت کے فوراً بعد شادی کا رواج نہ دیا، اگر ہم نے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کو لعنت سمجھنے کے کفر سے توبہ نہ کی، اگر ہم نے متعلقہ خواتین اور بیواؤں کی فوری اور آسان شادیوں کا بندوبست نہ کیا، اگر ہم نے نکاح کو کاروبار کے بجائے فرض کا درجہ نہ دیا،
اور جتنا کہ نہا دھو کر مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنا آسان ہے اسے بھی اتنا آسان نہ بنایا۔ اگر ہم نے زنا کی طرف جانے والے راستوں کا سدباب نہ کیا اور اسے موجودہ حالات میں اتنا ہی مشکل نہ بنایا جتنا کہ دوسری شادی مشکل ہے تو ریپ کے مجرم دندناتے رہیں گے، جبکہ بغیر اجازت دوسری شادی والے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو گھروں میں بیٹیوں کے لیے رشتوں کے بجائے دوستی کے پیغام آیا کریں گے، تو بیٹیاں پھولوں سے سجی گاڑی میں حجلہ عروسی کی بجائے باریک شیشوں والی کار میں ڈیٹ پر جایا کریں گی، تو بیٹے شادیوں کی بجائے افیئرز اور بیویوں کی بجائے گرل فرینڈ رکھا کریں گے، تو شوہر اپنے دفتروں میں معاشقی چلاتے رہیں گے، اور نیو ایئر نائٹ، ویلنٹائنز ڈے، ہیلوئین اور چند رات جیسے تہوار جنسی حوص کی تقسیم کی علامات بنے رہیں گے۔ واللہ یہ آگ ہر اس گھر میں پہنچے گی جو دینی فطرت کے اٹل قانون سے منہ موڑے گا، اور وہ وقت آ کر رہے گا جب اس مقدس سرزمین پر بھی ولدیت کے کھانے میں لکھا نام مشکوک ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہر فرد کو یہ پیغام پہنچ جائے۔